عذاب 7 دن کے لیے ان کے اوپر رہتا تھا وہ، اور 7 دن بے ایمانوں برداشت کر لیتے تھے. کیسے باہمت لوگ تھے، 7 دن برداشت بھی کر لیتے. پھر لیکن جب ان کی برداشت جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی، پھر جاتے اے موسیٰ اللہ سے کو دعا کرو کہ یہ عذاب ہٹا دے، ہم مان جائیں گے. ہاں بازو اپنا گیلا ہونے سے نہیں بچا سکا کہ کشتی کو پار لگا دیا ہے. حساب لگائیں آج کا مشرک کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اور اس وقت کے مشرک کی بات چل رہی ہے، مشرکین مکہ کی، ابو جہل کی بات چل رہی ہے. یہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے ارائیتکم تمہارا کیا خیال ہے، ان آتاکم عذاب اللہ اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ تعالیٰ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر تم شرک والے دعوے میں سچے ہو، بل ایاہ تدعون بلکہ تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء پھر وہ چاہے گا تو تم سے وہ تکلیف دور کر دے گا، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے ما تشرکون جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے امتوں میں بہت سارے رسول، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ بس ہم نے پکڑا ان کو تنگ دستی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ گڑ گڑائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا بس کیوں نہ ہوا جب آیا ہمارا عذاب ان کے پاس، تضرعوا کہ وہ گڑ گڑاتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ شرکی اعمال کرتے تھے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مزید رب العالمین نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے مزید یہ سمجھایا، دیکھو کیونکہ مشرکین مکہ کی ایک عادت تھی، عام حالات میں تو وہ بزرگوں کو بھی پکارتے تھے، عام حالات میں یا لات یا عزا یا منات وغیرہ ان سے کام کرواتے رہتے تھے اپنے ذہن کے اعتبار سے کہ یہ ہمارے کام فلاں کر رہا ہے، یہ ہمارے کام فلاں کر رہا ہے، یہ کام کی ڈیوٹی فلاں جو ہے نا وہ بزرگ کی ہے، اسی چکر میں لگے رہتے تھے. لیکن جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے نا، جس طرح دریا میں یا سمندر میں گئے ہوئے ہیں، سمندر میں جا کے جہاں اگر وہ چکر میں آ جاتے، بھنور میں پھنس جاتے، اس وقت خالص صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے، مخلصین لہ الدین خالص اللہ کو پکارا کرتے. اتنی بڑی پریشانی میں گر کے کیا کرتے وہ. اور آج کا مشرک کیا کرتا ہے، حساب لگائیں یا معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی ہے. اور کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے نا وہ بڑا ان کا نامور خطیب ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں بڑا، اور جو ہے نا وہ بڑا روتا بھی ہے، لوگوں کو رلاتا بھی ہے، بڑا کمال خطاب کرتا ہے. کل اس کا ایک جو خطاب سنا، وہ کہہ رہا دیکھو جی پیر صاحب جو ہے نا وہ طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے نا اچانک ایسے کیا، جو ہی ایسے کیا نا یہاں سے لے کے اتنا بازو ان کا بھیگ گیا، بازو کیا ہو گیا، گلا ہو گیا، بھیگ گیا. اب پڑھاتے رہے، شاگردوں نے پوچھا استاد جی یہ کیا بنا ہے، پڑھا تو صحیح. کچھ نہ بتایا ان کو، راز رکھا، کچھ نہ ان کو بتایا. اور کچھ دنوں کے بعد ہوا کیا تھا، کچھ لوگ تھے جو دریا میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے پیر صاحب کو پکارا تھا یا پیر عبد القادر جیلانی پہنچ، مار گیا سیدھے. بولا پیر صاحب نے جو نا وہ اچانک کیا ہوا، ہماری کشتی کو ان کا ہاتھ لگا اور ہماری کشتی پار ہو گئی ہے. ہاں اسی لیے پیر صاحب کا بازو گیلا ہوا تھا. وہ بازو اپنا گیلا ہونے سے نہیں بچا سکا، ان کی کشتی کو پار لگا دیا ہے. حساب لگائیں آج کا مشرک کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اور اس وقت کے مشرک کی بات چل رہی ہے، مشرکین مکہ کی، ابو جہل کی بات چل رہی ہے. یہ اس وقت کا مشرک تو جہنمی ہے، اور آج کا مشرک پکا جنتی ہوگا. آج تو مشرک بھی نہیں ہے، لوگ بعض کہتے ہیں لو مشرک تو وہیں تھے،
ہم کہاں پائے گئے؟ اب تو مشرک ہے ہی نہیں ہے. مشرک کسے کہا جاتا ہے بھلا؟ مشرک وہ ہے جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے. چاہے آج ہو، چاہے کل ہو، چاہے پرسوں ہو، جب بھی اللہ کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ مشرک بن جائے گا. وہی صفات انہیں میں پائی جائیں گی. اللہ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ دیکھو بیان کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کل، اے پیارے پیغمبر ان کو کہو، ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اچانک، او اتتکم الساعہ، یا قیامت تمہارے اوپر فوراً سے آ جائے، غیر اللہ تدعونا، تمہاری عادت تو یہ ہے کہ ایسی مشکل حالات میں تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، کیا تم ان حالت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر اپنے شرکیہ دعوے میں سچے ہو تو اس وقت بھی پھر کسی اور کو پکار کے دیکھنا. تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ خالص اللہ کو پکارتے ہو. اور آگے فرمایا بل ایاہ تدعونا، بلکہ تم خالص اسی کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر اللہ چاہے تو تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے. وتنسون، اور ایسی مشکل گھڑی میں، اتنی پریشانی میں تم کیا کرتے ہو؟ وتنسون ما تشرکون، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، بڑا کرنیاں والا سمجھتے ہو، بڑی پہنچی سرکار سمجھتے ہو، ان کو تم بھول جاتے ہو. جو ایسی مشکل حالات میں صرف اللہ پہنچتا ہے، تو عام حالات میں کون پہنچ سکتا ہے؟ اتنی سخت حالات میں اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. تمہارا اپنا ذہن بھی ایسا ہی ہے، تو پھر عام حالات میں اللہ مدد کر سکتا، عام میں بھی اللہ کر سکتا ہے. لہذا عام حالات میں بھی صرف اللہ کو پکارو، اللہ کو چھوڑو کسی اور کے سامنے نہ جاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں میں رسول بھیجے ہیں. آپ سے پہلے رسول آتے رہے ہیں، یہ کام سلسلہ جاری ہے، بڑی دیر کا جاری ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم ان کو بعض دفعہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے، کسی سختی میں مبتلا کر دیتے. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، شرکیہ کفریہ عقیدے کو چھوڑ دیں، باز آ جائیں. آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیلی جو تھے نا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے بھئی باز آ جاؤ وغیرہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہوگا؟ تو اللہ عذاب، اب ان کے اوپر بعض دفعہ پھر عذاب آ جاتا. اور 7 بلکہ 9 عذاب کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، کیا کہتے ہیں اس کو، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. اب یہ کیا ہوتا جب ان کے اوپر عذاب آتا نا، عذاب 7 دن کے لیے ان کے اوپر رہتا تھا وہ، اور 7 دن بے ایمانوں برداشت کر لیتے تھے. کیسے باہمت لوگ تھے، 7 دن برداشت بھی کر لیتے. پھر لیکن جب ان کی برداشت جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی، پھر جاتے اے موسیٰ اللہ سے کو دعا کرو کہ یہ عذاب ہٹا دے، ہم مان جائیں گے، ہم پکے مان جائیں گے، بس اب دعا کروا دیں ایک دفعہ، بس یہ جو نا کام ختم کروا دو. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے اللہ پاک اس عذاب کو دور کر دے، اللہ عذاب کو دور کر دے. اور ہم تو ویسے کہہ رہے تھے کہ اس کا وقت آ چکا تھا، ویسے اب تو آپ نے دعا کر دی ہے، عذاب ہٹائے جانے کا وقت ویسے آ چکا تھا یہ. اب پھر اللہ کا عذاب آ جاتا. مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، جہاں وہ بیٹھتے مینڈک، جہاں اٹھتے مینڈک، کھانے کے لیے کوئی چیز اٹھاتے اس میں مینڈک، پینے کے لیے کوئی چیز اٹھاتے اس میں مینڈک. وہ جب تھک جاتے 7 دن کے بعد پھر دعا کرواتے، پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے، پھر وہ نہیں، اس کا وقت آ چکا تھا، مانتے پھرنا. مطلب اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر جو نا وہ امتیں تھی، ان کے اوپر ہم عذاب بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے آہوزاریاں کریں، غیر اللہ کو چھوڑ دیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا، پر جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی تکلیف وغیرہ آتی نا، تضرعوا، یعنی جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی عذاب آتا ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ گڑ گڑاتے، وہ گڑ گڑاتے ہی نہیں تھے. ولکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے. بعض قومیں ایسی تھی کہ اتنے عذاب بھی سہ لیا کرتے تھے، ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دل سخت ہو چکے تھے. اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان چونکہ اصلی دشمن ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ شیطان ان کے سامنے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہتا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ شرکی اعمال کیا کرتے تھے، کفری اعمال کرتے تھے، وہ ان کے سامنے اچھے اچھے کر کے پیش کرتا رہتا. اور تم تو بزرگوں والے ہو،
ہاں تم تو یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، تم سے بڑی پہنچی سرکار کے پیچھے لگے ہوئے ہو، گالی کو نہیں جی لے جائیں کھینچ کے، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، لوگوں کے سامنے ایسی ایسی باتیں کر کے کیا کرتا ہے شیطان، وہ ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ یہ تو عشق کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، نمازیں معاف، روزے معاف، ہر چیز معاف، کھانا پینا جی ٹھیک ہے، حرام زندگی جو کچھ وہاں پہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، عورتوں سے پاؤں دبواتے ہیں، سارا کچھ وہ وہاں پہ معاملہ چل سکتا ہے عشق کے میدان میں، نہ نماز چلتی ہے وہاں پہ، نہ روزہ چلتا ہے، نہ کچھ نہ کاج، بس کھانا پینا اور یہ الٹے پلٹے کام یہ سارے چل پڑتے ہیں۔ یہ سارا کچھ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے ہے، لیکن انسان کو سمجھ جانا چاہیے، دنیا میں انسان کو اللہ بار بار سمجھا رہا ہے، قرآن کے ذریعے، علماء کے ذریعے اللہ پاک بار بار سمجھا رہا ہے، لیکن جو سمجھ جائے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں سمجھے گا کل قیامت کا دن آنے والا ہے، ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا، ہر اچھے برے کا حساب ہوگا، اچھے عمل کرنے والے کو اچھا ثواب ملے گا، بہترین جزا ملے گی، جنت ملے گی، برے عمل کرنے والے کو جہنم ملے گی، اللہ ہم سب کو اسے بچا کے رکھے۔